گوشائی مرحبا۔ میرے دو سوال ہیں۔ علماء من صدری، اس حدیث میں علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا علم ہے، پھر بھی یہ لوگ صرف شریعت میں ہیں۔ نہیں، تم سمجھے نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ گئے۔ تم سمجھ گئے کہ یہ جو علماء ہیں ان کا تعلق میرے سینے سے ہے، تم یہ سمجھے۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے کہا کہ علماء وہ ہیں جن کا سینے سے تعلق ہے۔ تم غلط سمجھ گئے۔ عالم بنے گا کون؟ جس کا سینے سے تعلق ہوگا وہ عالم ہے، جس کا تعلق سینے سے نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ تم نے اس کو غلط سمجھ لیا کہ بھئی اگر علماء کو نبی کے سینے کا علم حاصل ہے تو پھر یہ لوگ شریعت میں ہیں، طریقت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم نے سمجھا غلط ہے نا۔ عالم ہی وہ ہے جس کا سینے سے تعلق ہے، اور تم نے کیا سمجھا کہ یہ جو عالم ہیں ان کا سینے سے تعلق ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ سینے سے تعلق ہوتا ہے پھر عالم بنتا ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ جو مدرسوں میں جا کے پڑھ کے آ گئے عالم بن گئے تو از خود ان کا سینہ مصطفیٰ سے تعلق ہو جائے گا۔ از خود نہیں ہوتا ہے، بلکہ تعلیم حضور کے سینے سے حاصل کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اور ایک لوگوں نے یہ بھی ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو کسی مدرسے میں نہیں گیا، اس کے پاس تو کوئی تعلیم نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کسی مدرسے میں گئے تھے؟ مولا علی کسی مدرسے میں گئے تھے؟ قرآن ان کے اوپر اترا، حدیثیں انہوں نے بیان کی۔ تو جب تمہارا تعلق بھی اللہ کی ذات سے جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے خزانے تمہارے قلب کے اوپر بھی وارد ہوں گے۔ لیکن صدر کا علم تو سینے کا ہے، کیا یہاں سینے کا علم کا معنی علی نے جو حکم علم آگے علماء کو سمجھایا وہ علم نور سے امت کے دل کو روشن کرتا ہے؟ نہیں، I don't know what you're talking about. I don't know why your mind is bloody so muddled up. You're putting everything upside down. It is not making any sense. سینے سے مراد یہاں سینے کا علم کا معنی، یہ معنی تم نے کہاں سے نکالا کہ علی نے جو علم آگے بڑھایا وہ ہے؟ یہ صدر کا علم صدر میں رہے گا، دل میں رہے گا، اور پھر روحانی طور پر دل سے دل جڑتا رہے گا، اور وہ باطنی علم دل سے دل میں منتقل ہوتا رہے گا۔ اب مولا علی کا جو کلام ہے نہجۃ البلاغ کتاب کی صورت میں میسر ہے، لیکن جو کتاب میں آ گیا وہ باطنی علم نہیں ہے، وہ تو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، وہ علم نہیں ہے۔ وہ تو کوئی بھی پڑھ کے رٹا لگا لے گا، اس کا فیض کہاں ہوگا؟ علم کو باطن میں عرفان کہتے ہیں۔ عرفان کا مطلب کیا ہے؟ عرفان کا جو پریکٹیکل مطلب ہے وہ ہے علم اور فیض دونوں کا ساتھ آنا۔ وہ علم بھی آئے گا اور فیض بھی آئے گا۔ دوسرا سوال ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی اس کا دروازہ کیسے ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا یہ جو واقعہ غدیر ہے یہ حجۃ الوداع کے بعد ہوا ہے۔ حج کب ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو، اور یہ واقعہ ہے 18 ذی الحجہ کا، 7 دن بعد۔ صحیح ہے؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ شاید اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو، پیغام دے دیا تھا کہ آپ جو ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب جب دنیا سے جانے والے ہیں تو اب ولایت علی کا اعلان کرنا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کی ذات تک جس نے پہنچنا ہو تو وہ علی سے نسبت باطن قائم کرے، یہ ہے دروازہ۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو مولا علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ ہے۔ اب مولا علی بھی چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب دروازے میں کیسے داخل ہوگے؟ صرف باتیں کرو گے نا؟ اب وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ جس کا سینہ مولا علی کے سینے سے جڑا ہوا ہے۔ سمجھے؟ مولا علی کا کے سینے سے جڑا ہوا ہے، جیسے مولا علی کے بعد امام حسن تھے، اب ان سے باطنی نسبت ہو گئی تو ان کی نسبت علی سے، علی کی نسبت محمد رسول اللہ سے، یہ ایک چین بن گئی۔ امام حسن کے بعد پھر امام حسین سے نسبت جڑ گئی،
ان کی باطنی نسبت مولا علی کی محمد رسول اللہ سے یہ ایک چین بن جاتی ہے. اس کے بعد اہل بیت میں بھی اور اہل بیت کے باہر بھی اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی. امت میں بھی ولی ہوئے اور اہل بیت میں بھی ولی ہوئے. الغرض یہ کہ جس کا روحانی تعلق کسی بھی اہل دل اہل نظر سے ہو گیا، کسی صاحب ولایت سے ہو گیا، تو وہ اس دروازے تک پہنچ گیا. اور جس کا باطنی تعلق کسی صاحب ولایت سے نہیں جڑا، وہ اس باب العلم تک نہیں پہنچا. چونکہ ولایت کی ابتدا امت رسول میں مولا علی سے ہوئی ہے، لہٰذا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کہا، دروازہ کہا، یہاں سے کھلا ہے. کیا علماء میں اولیاء بھی شامل ہوتے ہیں؟ دراصل اب جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں ولی کو الگ کر دیا گیا ہے، عالم کو الگ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سب غلط ہے. عالم نہیں ہوتا کوئی بھی، عالم حق ہوتا ہے. جس طرح ست گرو ہوتا ہے، گرو نہیں ہوتا، ست گرو ہوتا ہے. گرو کون ہے؟ جس میں ستیہ ہے. جس میں ستیہ ہے وہ ست گرو ہے، جس میں ستیہ نہیں ہے وہ گرو شروع ہے. اسی طرح عالم وہ ہے جس میں حق ہے. اچھا، اب عالم کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس علم ہو، یہی بات ہے نا. اب علم کس کو کہیں گے؟ حدیث پاک میں آیا کہ ایک علم اللسان ہے اور ایک علم القلب ہے. تو جس کے پاس زبان کا علم بھی ہو اور دل والا علم بھی ہو، وہ عالم ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ جس کے پاس ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی ہے وہ عالم حق ہے، اور جس کے پاس صرف زبانی علم ہے وہ جاہل عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا، اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو. قیل من العالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود. آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان عالم ہو اور جس کا دل جاہل یعنی سیاہ ہو، کالا ہو، یعنی دل والا علم اس کے پاس نہ ہو، وہ عالم جاہل ہے. تو یہ تو تشریح ہو گئی. عالم حق کون ہے؟ جس کے پاس ظاہری علم بھی ہے اور باطنی علم بھی ہے. اور ایسے عالم وہ جو کم سے کم جن کے پاس دونوں علم ہوتے ہیں نا، عالموں کے پاس کم سے کم ان کی رسائی حضور پاک کی مجلس تک ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں بیک وقت سائملٹینیسلی 9 مجالس ہیں، 9 ڈفرنٹ، ایک ہی وقت میں 9 مجلسیں لگتی ہیں. اور جو ادنا ترین مجلس ہے وہ لطیفہ نفس کی ہے، اور وہ پابندی ہے عالم حق کے لیے کہ وہاں تک رسائی ہو. سمجھا؟ پھر یہ لوگ ترقی کر کے عالم حق جو ہے، باطنی علم تو بہت بڑا ہے نا، ایسے بھی علماء حق گزرے ہیں جو اللہ کی دیدار تک پہنچ گئے. اب امام ابو حنیفہ جو تھے عالم ہی تھے نا، داتا علی حجویری جو تھے وہ عالم حق ہی تو تھے. اگر آپ روحانیت کی زبان میں دیکھیں، فخر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تو یہ جو ہستیاں جن کو آپ فقیر سمجھتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے. جیسے سلطان الہند خواجہ غریب النواز، یہ حضور کی مجلس میں عالم حق کہلاتے ہیں. یہ فقیر نہیں ہے، عالم حق ہیں. جیسے نظام الدین اولیاء ہیں، جیسے بابا فرید ہیں، یہ عالم حق ہیں. سمجھا؟ تو ایک تو ہو گیا عالم حق جس کے پاس ظاہری علم بھی ہے باطنی علم بھی، وہ عالم حق ہے. اور ایک ہو گیا جاہل عالم جس کے پاس ظاہر کا علم ہے، دل اس کا سیاہ ہے، وہ عالم جاہل ہو گیا. پھر ایک ہے عالم سو. کیا؟ جیسے نفس امارہ کے لیے آیا، نفس امارہ جو ہے وہ سو ہے. سو کا مطلب ہے برا. تو عالم سو کسے کہتے ہیں؟
وہ جس کا علم دنیا کو برائی کی طرف لے جائے، وہ کون ہوتا ہے؟ جب انسان کا باطن روشن منور نہ ہو اور وہ ظاہری علم سیکھے، تو اس ظاہری علم کو سیکھتے سیکھتے جو ہے شیطان اس میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے لطیفہ نفس کو یہ ظاہری علم کا استاد بنا دیتا ہے۔ پھر جب لطیفہ نفس نفس امارہ کے پاس شریعت کا علم آتا ہے، پھر وہ دین میں فتنہ پیدا کرتا ہے نا۔ یہ عالم سو ہے۔ ایک اور ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم شرار۔ تو عالم شرار کون ہوتا ہے؟ عالم شرار وہ ہوتا ہے کہ شیطان ایک جن کو شریعت کی پوری تعلیم سکھا کے تیار کرتا ہے اور عالم سو کے اندر وہ اضافی جن رکھ دیتا ہے، اس کو عالم شرار کہتے ہیں۔ جیسے یہ محمد علی مرزا ہے، انجینئر، جیسے یہ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، یہ وہ عالم شرار ہیں جن کے اندر نفس بھی عالم ہے اور جن کے اندر ایک شیطان جن ہے، وہ ابلیس سے سیکھ کے آیا ہوا علم ہے۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں ان سے۔ یہ علماء ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم با عمل۔ ہاں، عالم با عمل جو ہے بس گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ عالم با عمل وہ ہے جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرے، شریعت کا، کوئی فتنہ فساد پیدا نہ کرے، وہ عالم با عمل ہے۔ لیکن عالم حق وہ ہے کہ جس کے پاس زبان کا علم بھی ہو اور اس کے پاس دل کا علم بھی ہو۔ جب تک تیرے پاس دل کا علم نہیں ہوگا تو عالم کامل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ پھر عالم با عمل جو ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھانے کی اجازت اس وقت ہے جب یہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہو اور وہ مرشد کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو امامت کا اذن لے کے دے۔ اس کو کہتے ہیں الزبان صلی اللہ۔ جب تک حضور کی بارگاہ سے اجازت نہیں ہوگی مسجد میں امامت کی، تو امامت نہیں کر سکتا۔ کرے گا تو گناہ ہے۔ جتنی نمازیں پڑھائے گا بغیر اجازت کے اتنا گناہ کمائے گا، ایک دن مکمل شیطان بن جائے گا۔ ابھی رہنے دو۔ مولا کا حقیقی معنی کیا ہے؟ مولا کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مددگار، حقدار، مددگار اور حقدار، کہ جس کا آپ پر حق ہو۔ اب بعد میں مولا سے بہت کچھ مراد لے لیا لوگوں نے، جیسے ولی سے بھی مراد بہت کچھ لے لیا۔ بہت سے لوگوں نے ولی سے مراد لے لیا کہ یہ پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ کس معاملے میں مدد کرنے والا؟ اللہ تک پہنچنے میں۔ جو اللہ تک پہنچائے وہ مولا ہے۔ اب یہ جو لفظ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مولویوں کے لیے یوز کرتے ہیں آپ، مولانا، جی عربی زبان میں مولانا کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا۔ تم تو ان گدھوں کو، سوروں کو مولا بنا رہے ہو، جن کو تشریف دھونے کی تمیز نہیں ہے۔ ان کو ملا کہو، مولانا نہ کہو، ملا کہو ان کو۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سینے کا علم صرف ان کو ملا ہے۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بڑے ہی بے وقوف اور گدھے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ لوگوں کے دعوے کرنے کی کیا ہے؟ سینے کا علم کہاں سے ملا ہے؟ کون سے مدرسے سے ملا ہے سینے کا علم؟ سینے کا علم، تمہارا سینہ حضور کے سینے سے جڑا ہوتا دنیا کا یہی حال ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت علی کو مولا نہیں مانتے، تو ہو گیا نا کام، گستاخ رسول ہو گئے نا۔
محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور کوئی عالم یہ کہے کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ کو بھی مولا نہیں مانتا، وہ کافر ہے، انسان کا بچہ ہی نہیں ہے وہ۔ یہ مولوی تو ہے، سانپ اور مولوی جہاں بھی ملے مار دو۔ میں نے اس میں تھوڑی تجدید کی۔ یہ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔